گاڈ خدا ہم آپ سب برکت بخشے. پریز گاڈ. ہاللویا. آج خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی فتح، اس کی قبر پر فتح، اس کی ابلیس پر فتح، اس کی گناہ پر فتح اور اس کی موت پر فتح، اس فتح کو آج ہم منانے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. میں آپ سب کو آج کی اس میٹنگ میں اس فتح کے نام سے خوش آمدید کہتا ہوں اور خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند نے ہماری زندگیوں میں یہ خوبصورت دن دیا تاکہ ہم آج خداوند کے نام کو جلال دے سکیں اور اس کے ان عجیب کاموں کو جو اس نے ہماری زندگی میں کیے ہیں ہم ان کا شکریہ ادا کر سکیں. پریز گاڈ. خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں اپنے کلام کے ذریعہ سے، اپنے کلام میں سے اس نے ہماری زندگیوں کی ہر چیز جو ہے جو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم جاننا چاہتے ہیں اس نے ہمیں بتائی ہے اور ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ آج خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے ہم ہر اپنی زندگی کی چیز کو دیکھ سکتے ہیں. پلیز ذرا بچوں کو سنبھال کر رکھیں. جی میری ماں باپ سے گزارش ہے کہ بچوں کو کنٹرول میں رکھیں. تو آج ہم خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے جو کچھ بھی سیکھیں گے یہ مت سوچیں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ آئے ہیں اور یہاں پہ آ کے ہم خوشی کرتے ہیں، گیت گاتے ہیں اور پھر اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں. یہ دن جو ہے، اس دن میں ہمیں یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. خداوند یسوع مسیح نے آج کے اس دن میں ہمارے لیے کیا کیا اور آج ہم اس سے کیسے خوشی کرتے ہیں، کیوں ہم اس کی وجہ سے خوشی کرتے ہیں اور ہم کس طرح سے یہ خوشی لگاتار ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ کام کرتی رہتی ہے. تو ہم آج خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ آج یہ خوبصورت دن خداوند نے جو ہمیں دیا ہے جس میں ہم یہ جان سکیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا ہے. آپ میرے ساتھ مل کر دیکھیں خداوند کے مقدس کلام میں سے پولس رسول کا رومیوں کی کلیسیا کے نام لکھا ہوا خط، اس کا 8واں باب اور اس کی 18 سے لے کے ہم 25 آیت تک پڑھیں گے. رومن چیپٹر 8 ورس 18 to 25 پڑھیں جی. کیونکہ میری دانست میں اس زمانہ کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکیں جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے. کیونکہ مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہے، اس لیے کہ مخلوقات بطالت کے اختیار میں کر دی گئی تھی، نہ اپنی خوشی سے بلکہ اس کے باعث سے جس نے اس کو اس امید پر بطالت کے اختیار میں کر دیا کہ مخلوقات بھی فنا کے قبضہ سے چھوٹ کر خدا کے فرزندوں کے جلال کی آزادی میں داخل ہو جائے گی. کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ ساری مخلوقات مل کر اب تک کراہتی ہے اور درد ذہ میں پڑی تڑپتی ہے، اور نہ فقط وہی بلکہ ہم بھی جنہیں روح کے پہلے پھل ملے ہیں آپ اپنے باطن میں کراہتے ہیں اور لے پالک ہونے یعنی اپنے بدن کی مخلصی کی راہ دیکھتے ہیں. چنانچہ ہمیں امید کی وسیلہ سے نجات ملی، مگر جس چیز کی امید ہے جب وہ نظر آ جائے تو پھر امید کیسی؟ کیونکہ جو چیز کوئی دیکھ رہا ہے اس کی امید کیا کرے گا؟ لیکن جس چیز کو نہیں دیکھتے اگر ہم اس کی امید کریں تو صبر سے اس کی راہ دیکھتے ہیں. پریز گاڈ. خداوند کے مقدس کلام کے پڑھے سنے جانے پر اس کی برکت ہو. یہ حوالہ جات جو آپ کے سامنے یہاں پہ پڑھے گئے ہیں، جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، ہم آج ان آیات میں سے، ان قیمتی آیات میں سے ہم آج خداوند کے مقدس کلام میں سے ہم جو ہے وہ اپنی رہنمائی کے لیے دیکھیں گے کہ خداوند نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا ہے. گو کہ میرے خیال میں 2 دن پہلے جب یہاں پہ میری درخواست ہے بھائیوں سے کہ وہ آگے جو بہت ساری سیٹ خالی ہیں، لوگ آگے آ سکتے ہیں، آگے آ جائیں پلیز. بہت جگہ خالی ہے یہاں پہ، آگے آ جائیں پلیز، کوئی مشکل نہیں ہے. بہت یہاں پہ بہت سیٹ خالی پڑی ہیں یہاں پہ. 2 دن پہلے گڈ فرائیڈے کے دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ اتنا زیادہ رش تھا کہ لوگ جو ہیں ان کا آنا یہاں پہ مشکل تھا. شاید اس کا ریزن یہ بھی ہے کہ چھٹی تھی تو لوگ جو ہے وہ جمعے کے دن زیادہ آ سکتے ہیں. لیکن ایسٹر جو ہے وہ لوگ
ایک رسم کے طور پر بنا لیتے ہیں کہ جی ایسٹر جو ہے وہ گڈ فرائیڈے بہت اچھی بات ہے، اس دن بہت کلام سنتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ایسٹر جو ہے وہ ایک ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، ہم اس میں سمجھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جی اٹھا ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں جانا کہ خدا یسوع مسیح اگر جی اٹھا ہے تو میرا اس سے کیا تعلق ہے، مجھے اس سے کیا فائدہ ہے۔ وہ تو جی اٹھا ہے، وہ تو بڑی اچھی بات ہے، وہ تو جی اٹھا، آسمان پر چلا گیا، باپ کی دائنی طرف بیٹھا ہے، لیکن مجھے اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کی صلیب جو ہے وہ، میں نے جیسے آپ کو جمعہ کے دن بھی کہا تھا کہ یہ مسیحیت کا سینٹر پوائنٹ ہے۔ اگر صلیب کو آپ نکال دیں مسیحیت کے اندر سے تو مسیحیت کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن صلیب کے ساتھ جڑی ہوئی دوسری چیز جو ہے، اگر خداوند یسوع مسیح صلیب پر گئے، وہاں پہ مرے، تو اس کے بعد اگلا سٹیپ جو ہے وہ کیا ہے؟ مسیح کا جی اٹھنا۔ اگر وہ مردوں میں سے نہ جی اٹھتا، اگر وہ زندہ نہ ہوتا، تو ہمارے لیے کوئی امید نہیں تھی۔ ہمیں کبھی بھی نہ پتا چلتا کہ ہمارے گناہ جو ہیں وہ کیا معاف ہو چکے ہیں، ہمارا فیوچر کیا ہے، ہم آگے کیا ہوں گے، ہمیں کچھ بھی نہ پتا چلتا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ خدا یسوع مسیح نے جب بھی یہ بات کہی کہ میں پکڑوایا جاؤں گا، سرداروں کے ہاتھ سے قتل کیا جاؤں گا، غیر قوموں کے ہاتھ میں دیا جاؤں گا، اس کے ساتھ خدا یسوع مسیح نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ ضروری بات ہے کہ ابن آدم جو ہے وہ پکڑوایا جائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ یہ باتیں دونوں ہمیشہ بائبل کے اندر ساتھ کبھی بھی یہ جدا نہیں ہوتی ہیں۔ آپ کہیں بھی یہ دیکھ لیں، دونوں باتیں ہمیشہ جو ہے ساتھ میں لکھی ہوں گی۔ خدا یسوع مسیح نے اعمال کی کتاب میں ایون جو ہمارے رسول تھے وہ بھی جب یہ بات کرتے تھے تو وہ اس بات کا ذکر کرنا نہیں بھولتے تھے، تم نے اسے مروا دیا، تم نے اسے قتل کروا دیا، لیکن خدا نے اسے جلایا۔ ہر جگہ پر بائبل جو ہے وہ ہمیں ایک بات بتاتی ہے، جہاں خداوند یسوع مسیح کی موت ہے وہاں پہ اس کا جی اٹھنا اس کے ساتھ اٹیچ ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوتی، یاد رکھیں کہ خالی صلیب، خداوند یسوع مسیح صلیب پہ نہیں، آج خالی صلیب اور خالی قبر، یہ دونوں مل کر جو ہیں یہ ہمیں مخلصی کا پیغام دیتے ہیں اور اس فتح کا پیغام دیتی ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے حاصل کی ہے۔ خالی صلیب اور خالی قبر دونوں چیزیں جو ہیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے ہمارے لیے نجات کا دروازہ جو ہے وہ کھول دیا ہے۔ اب ہم نے جو آیات یہاں پہ ہم نے سنی ہیں ان میں ہمیں اس بات کی طرف لے جانے کی کوشش کی گئی ہے۔ 18ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ میری دانست میں اس زمانہ کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکیں جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے۔ ابھی ہم نے گیت گایا تھا، تمجید کرو وہ جلالی ہے، تعریف کرو وہ جلالی ہے۔ آج اس بات کو سمجھیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ خداوند یسوع مسیح اگر جلالی ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ جلالی ہے۔ اس سے پہلے ایک اور آیت پڑھیں، 17 آیت پڑھیں جی۔ اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، ہاں جی، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ ہاں جی، ہم مسیح کے ساتھ دکھ اٹھائیں گے تو کیا کریں گے؟ جلال پائیں گے۔ تو آج ہم اسی موضوع کے اوپر دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے کہ ہم کیسے جلال پائیں گے، ایماندار جو ہے وہ کیسے جلال پائے گا۔ تو بائبل جو ہے ہمیں بتاتی ہے، خدا یسوع مسیح نے ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ سٹیپ ہے۔ پہلا ہمارا سٹیپ ہے چناؤ کا، جب ہم خداوند کے چناؤ میں آ جاتے ہیں۔ دوسرا بات ہے ہم ایمان لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا سٹیپ ہے جب ہم نجات پاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہماری پاکیزگی، ہماری تقدیس یا اس کی سینکٹیفیکیشن کہتے ہیں، وہ سٹارٹ ہوتی ہے۔ اور الٹیمیٹلی ایک اور اہم چیز ہماری زندگیوں میں ہے جسے انگلش میں گلوریفیکیشن کہتے ہیں اور اردو میں ہم اسے کہتے ہیں جلال دینا۔ ہمارے بدنوں کی کو جلال ملنا جو ہے یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ یہاں پہ خدا یسوع مسیح نے یہ انتظام کیا ہے کہ اس کے لوگ، اس کے بیٹے اور بیٹیاں، اس پر ایمان رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ نہ صرف ان کی روحیں جو ہیں، نہ ان کی جو جانیں ہیں، بلکہ ان کے بدن جو ہیں وہ بھی مخلصی پائیں۔ ہماری گناہ کرنے والی ہماری جان ہے،
اس کو تو جب ہم نے خدا یسوع مسیح پر ایمان لے کر آئے، جب ہم نے قبول کر لیا کہ ہم گناہ گار ہیں، تو ہمیں کیا ہے، ہمیں ہماری روحوں کو، جانوں کو جو ہے وہ مخلصی مل جاتی ہے اور ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے جسموں کے ساتھ کیا ہوگا؟